السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آج آپ کے لیے بڑے خاص سوال لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال، حدائق الانظار کس داستان کا حصہ ہے؟ حدائق الانظار کس داستان کا حصہ ہے؟ بوستان خیال کا ہے یا آرائش محفل کا ہے؟ تو صحیح جواب ہے بوستان خیال کا یہ حصہ ہے، بوستان خیال۔ اور آرائش محفل جو ہے یہ سید حیدر بخش حیدری نے لکھی تھی فورٹ ولیم کالج میں۔ آرائش محفل بھی لکھی تھی اور قصہ مہر و ماں لکھی تھی، قصہ لیلا مجنو اور طوطا کہانی بھی سید حیدر بخش حیدری کی ہیں، اور یہ تمام کتابیں فورٹ ولیم کالج میں رہ کر سید حیدر بخش حیدری نے لکھی تھی۔ دوسرا سوال ہے، رکن الدین خورشاہ کس ناول کا کردار ہے؟ آگ کا دریا یا فردوس بری؟ تو صحیح جواب ہے یہ فردوس بری کا ہے۔ آگ کا دریا قرۃ العین حیدر کا ناول ہے جو بڑا ضخیم ناول ہے، اور اس کا موضوع ہے وقت۔ ناول آگ کا دریا پہلی بار کب شائع ہوا؟ 1959 میں ہوا یا 1969 میں ہوا؟ تو صحیح جواب ہے 1959 میں ہوا تھا، یعنی کہ 59 میں۔ سبرس کس بادشاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ سبرس یہ اردو کی پہلی نثری داستان ہے سبرس، اور سوال یہ ہے کہ کس بادشاہ کے کہنے پر لکھی گئی تھی، کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی یا عبداللہ قطب شاہ کی؟ تو یاد رکھیں دوستو، یہ کتاب عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی تھی، 1635 میں لکھی گئی تھی۔ ٹھیک ہے، 1635 میں یہ کتاب لکھی تھی، اور 1609 میں لکھی تھی قطب مشتری۔ 1609 میں قطب مشتری لکھی تھی، اور قطب مشتری لکھی تھی محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی۔ یاد رکھیے گا، محمد قلی قطب شاہ کے عہد میں۔ اور عبداللہ قطب شاہ جو ہیں محمد قلی قطب شاہ کے نواسے ہیں۔ مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال کا سن ہجری کیا ہے؟ صحیح جواب ہے 1035 ہے۔ یہ مثنوی سلطان محمد قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئی تھی، یعنی قطب شاہی عہد کی یہ مثنوی ہے سیف الملوک و بدیع الجمال، جس کا شاعر تھے غواصی تھی، اور غواصی کی تیسری مثنوی ہے طوطی نامہ کے نام سے، جو عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی تھی، 1639 میں لکھی گئی تھی، جس میں طوطے کی زبان سے کہی گئی 70 کہانیاں اس میں لکھی گئی ہیں، یعنی کہ غواصی کی جو مثنوی ہے طوطی نامہ میں۔ کس شاعر نے مرثیے کو مسدس کی مخصوص حیت بخشی ہے؟ میر انیس نے یا مرزا دبیر نے؟ تو میر ببر علی انیس نے۔ غالب سے متعلق چونکا دینے والے حقائق کس نے پیش کیے ہیں؟ قاضی عبدالودود نے یا قاضی عبدالغفار نے؟ تو قاضی عبدالودود نے۔ ان میں سے کون سی بولی او کا لہجہ نہیں رکھتی؟ بندیلی یا کھڑی بولی؟ تو او کا لہجہ نہیں رکھتی ہے دوستو کھڑی بولی۔ مثنوی علی نامہ کا سن تصنیف کیا ہے؟ 1665 ہے یا 1666 ہے؟ تو یاد رکھیے گا علی نامہ جو ہے وہ 1665 میں شائع ہوئی تھی علی نامہ۔ علی نامہ ملا نصرتی کی یہ مثنوی ہے، اور ملا نصرتی نے گلشن عشق بھی لکھی تھی جو 1657 میں لکھی تھی، جو اس میں منوہر اور مد مالتی کی داستان عشق بیان کی گئی ہے۔ علی نامہ علی عادل شاہ ثانی کے ابتدائی عہد کی منظوم تاریخی داستان اور رزمیہ مثنوی ہے، اور یہ علی عادل شاہ ثانی کے عہد میں لکھی تھی ملا نصرتی نے۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ نصرتی کو علی عادل شاہ ثانی کا درباری شاعر تھا، جس کو حاسدوں نے سازش کر کے قتل کر دیا۔ نصرتی نے علی نامہ کو عہد نامہ دکن بھی کہا ہے۔ کس انگریز اہل قلم نے نذیر اکبر آبادی کو جینیس شاعر کہا ہے؟ تو فیلن نے کہا ہے یا برنارڈ شاہ نے کہا ہے؟ تو یاد رکھیے گا اے والا یہ صحیح ہے۔ اپنی نظموں میں جنبن، وفاتی، سلو اور بدھو جیسے الفاظ کا استعمال کس شاعر نے کیا ہے؟ نذیر اکبر آبادی یا اکبر الآبادی نے؟ تو نذیر اکبر آبادی نے یہ تمام الفاظ اپنی شاعری میں استعمال کیے ہیں، یعنی کہ نظموں میں۔ مشرقی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ 3 ہیں یا 4 ہیں؟ تو 3 بولیاں ہیں۔
پراکرت کے بڑے عالم مارکنڈے نے اپبھرنش کی کتنی قسمیں بتائی ہیں؟ 3 بتائی ہیں یا 5؟ تو 3 بتائی۔ دیدار کس ناول کا کردار ہے؟ امراؤ جان ادا کا یا فردوس بری کا؟ تو یہ فردوس بری کا ہے، جس کے مصنف ہیں عبدالحلیم شرر۔ گزشتہ لکھنؤ کے نام سے ان کا بہت مشہور مضمون ہے، اور اکثر امتحان میں پوچھا جاتا ہے کہ گزشتہ لکھنؤ کس کا لکھا ہوا مضمون ہے؟ تو عبدالحلیم شرر کا۔ یا اس کے مصنف کون ہیں؟ عبدالحلیم شرر ہیں۔ مرزا ہادی رسوا نے شاعری میں کس سے اصلاح لی تھی؟ مرزا دبیر سے لی تھی یا میر انیس سے لی تھی؟ تو یاد رکھیے گا مرزا دبیر سے اصلاح لی تھی شاعری میں۔ ناول فردوس بری میں امام بن نصر کا قاتل کون ہے؟ دیدار ہے یا حسین ہے؟ تو حسین ہیں اس کے قاتل۔ دیدار بھی اسی کا کردار ہے اور حسین بھی اس کا کردار ہے۔ ناول امراؤ جان میں کریمن کا امیرن سے کیا رشتہ ہے؟ بہن کا ہے یا سہیلی کا ہے؟ تو دونوں آپس میں سہیلی تھی، یعنی کہ دوست تھیں۔ امیرن کی بچپن میں منگنی کس سے طے ہوئی تھی؟ کیونکہ بچپن میں ہی جب یہ بچی کو خوبصورت ہوتا ہے تو مانگ لیتا ہے کوئی، تو کس نے مانگ لیا تھا؟ پھوپھی کے بیٹے نے یا پڑوس میں ہوئی تھی اس سے؟ تو رشتہ داری میں ہوئی تھی، یعنی کہ پھوپھی کے بیٹے سے ہوئی تھی۔ امراؤ جان نے اپنی آپ بیتی مرزا ہادی رسوا کو کس کی فرمائش پر سنائی تھی؟ خان صاحب کی فرمائش پر سنائی تھی یا منشی صاحب کی فرمائش پر سنائی تھی؟ تو منشی صاحب کی کہنے پر انہوں نے سنائی تھی، اور جو منشی صاحب نے ان سے کہا تھا وہ سناتی گئی تھیں، اور ہادی رسوا اس کو لکھتے چلے گئے تھے۔ اس طرح سے ایک ناول تیار ہوا امراؤ جان ادا۔ چوبیا کس مشہور ناول کا کردار ہے؟ گودان کا ہے یا گوشۂ عافیت؟ تو یہ گودان کا ہے، پریم چند کا یہ ناول ہے، آخری ناول ہے، یہ بھی پریم چند کا ناول ہے گودان۔ اور اسرار معابدین کا پہلا ناول ہے پریم چند کا، اور پریم چند نے پہلا افسانہ لکھا تھا، یعنی کہ اردو کا ہی پہلا افسانہ، اور پریم چند کا ہی پہلا افسانہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن، اور پہلا افسانوی مجموعہ ان کا شائع ہوا تھا سوز وطن کے نام سے، جس میں 5 افسانے شامل ہیں۔ 20واں سوال ہے، امراؤ جان میں بسم اللہ کی بندریا کا کیا نام ہے؟ سندری ہے یا دھنو ہے؟ تو صحیح جواب ہے دھنو نام کی بندریا تھی امراؤ جان ادا میں بسم اللہ کی بندریا۔ گودان ناول میں افغانی کا روپ کون اختیار کرتا ہے؟ تو مسٹر مہتا کرتا ہے یا مسٹر کھنہ کرتے ہیں؟ تو مسٹر مہتا کرتے ہیں۔ دوستو یہ تھا ہمارا 21 سوالات پر مبنی یہ آج کا مخصوص ویڈیو۔ اس میں سوالات آپ کو کیسے لگے اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور لکھ بھیجیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔